فیصلہ کیا گیا ہے کہ آپ واقعات دکھانے کا سپیڈ بڑھا دیا جائے گا. اسکرپٹ اور کہانی کو مکمل طور پر چینج کر دیا گیا ہے. بزدیگ نے فیصلہ کیا، یہ جو فیصلہ ہے اور جو فیصلہ بزدیگ نے کیا ہے اب سب کے لیے خوشخبری ہے. بزدیگ نے فیصلہ کیا کہ چونکہ یہ ڈرامہ تاریخی ہے اور اس ڈرامے کو ہم نے تاریخی نام دیا ہے، نہ صرف نام بلکہ اس ڈرامے میں جتنے بھی کردار ہیں تاریخ میں ایک بڑا نام اور اہمیت رکھتا ہے، تو ان سب کو اہمیت دینی چاہیے، سب کو تاریخی لحاظ سے دکھانا چاہیے. جس کردار کا تاریخ میں جو ذکر ہوا ہے وہی ڈرامے میں دکھانا چاہیے. جی ہاں ناظرین، یہی وجہ ہے کہ آپ اسکرین ٹائم اور فوکس البائی الب پر ہے. چونکہ البائی الب ایک تاریخی کردار ہے اور اس کا ایک بڑا تاریخ ہے، تو بزدیگ تاریخ دکھانا چاہتا ہے، جو کہ اس نے ہمیشہ کوشش کی کہ ہم سب کو تاریخ دکھائے. تو ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم البائی الب کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ کیا واقعی میں البائی الب غدار ہے؟ کیا واقعی میں انہوں نے عثمان غازی کے ساتھ غداری کی اور منگولوں کے ساتھ مل کر عثمان بے کو گرانا چاہتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتانے جا رہا ہوں. وہ البائی الب جس کو آپ سب پسند کرتے تھے، کیا انہوں نے اب بے وفائی کر لی اور وہ منگولوں کے ساتھ ہے؟ اگر وہ منگولوں کے ساتھ نہیں ہے تو انہوں نے منگولوں کو کیوں ایسا کہا کہ میں عثمان غازی کا قریبی سپاہی بن گیا ہوں اور میں نے اس کا اعتماد حاصل کر لیا ہے؟ آگے چل کر آپ کو بتائیں گے. اور اس کے علاوہ ناظرین کرام، چونکہ البائی الب کی لو سٹوری بھی اب دکھا دی جائے گی. جی ہاں ناظرین کرام، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ کورلش عثمان سیریز میں ہم نے لو سٹوری کو نہیں دیکھا. پہلے ہم نے ارحانہ اور علاؤالدین کو دیکھا، اسی طرح بے شمار کردار ہے جن کی سٹوری کو ہم دیکھ چکے ہیں. تو اب سیریز میں فی الحال کے لیے سٹوری نہیں ہے، لو سٹوری نہیں ہے. تو کیا بزدیگ اس کردار کی لو سٹوری دکھائیں گے یا پھر نہیں؟ اور تاریخ میں البائی الب کی شادی کس کے ساتھ ہوئی تھی؟ آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا. اور اس کے علاوہ ناظرین کرام، ہم حلیمہ کے بارے میں بھی بات کریں گے. پوئینہ جس کا اصل نام حلیمہ ہے، وہ نہیں جانتی اور یہ لڑکی کس طرح اپنی ماں اور باپ سے محبت کرتی ہے. انہیں جھوٹ بتایا گیا ہے کہ آپ کے ماں باپ مار دیے گئے ہیں اور ان کو عثمان نے مارا ہے. عثمان کے اپنے ہی اولاد کو نفرت سے بھر دیا اس کے خلاف. اب وہ لڑکی کیا جانتی ہے کہ جن کے خلاف میں استعمال ہو رہی ہوں وہ میرے ماں باپ ہے، اور جن ماں باپ کا میں انتقام لینا چاہتی ہوں اپنے ہی ماں باپ سے. تو پوئینہ سے حلیمہ تک کا سفر کب اختتام پذیر ہوگا؟ آگے چل کر آپ کو بتائیں گے. لہذا یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کو ہماری تمام آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے. تو چلیں ناظرین کرام، ہم بات کرتے ہیں البائی الب کے بارے میں. البائی الب جس کو آپ جانتے ہیں وہ سنگرتکین کا پوتا ہے. سنگرتکین کا جو جاسوسی نیٹ ورک تھا اس کا شاید آج دنیا میں ہی کوئی مقابلہ کر سکے. اس کا جاسوسی نیٹ ورک اتنا تیز تھا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا اور سنگرتکین غائب ہو جاتا تھا، اور جب دوبارہ واپس آتا تھا تو کہتا کہ میں جاسوسی پر گیا تھا. ادھر لوگ اس کو مردہ سمجھتے تھے لیکن وہ دوبارہ زندہ نکل آتا. سنگرتکین کی جوانی کا ایک قصہ بہت مشہور ہے جو کہ آپ کو اس کی تاریخ میں سب سے پہلے سننے کو ملے گی. ایک بار بازنطینیوں کے خلاف سنگرتکین اور اس کا باپ سلیمان شاہ محاذ پر گئے. اس محاذ میں کائیوں کے ساتھ ایک چھوٹا لشکر تھا جبکہ بازنطینیوں کے ساتھ ایک بڑا لشکر تھا، لیکن سلیمان شاہ جو کہ ہار نہیں مان رہا تھا. اس جنگ سے سنگرتکین نے کافی دفعہ اپنے باپ کو منع کیا لیکن وہ نہیں مان رہا تھا. اسی لیے انہوں نے سلطان علاؤالدین کے قبات کو خط لکھا کہ اس طرح ہم ایک جنگ پہ جا رہے ہیں، لیکن جنگ پہ جانے سے پہلے میں آپ کو ایک خط لکھ رہا ہوں. جواب میں
सुल्तान अलाउद्दीन ने कहा कि आप जाइए जंग पर, अपने बाबा के साथ जाइए। सुंगुरतकीन अपने बाबा के साथ गया। जब वहां पर पहुंचे तो रोमी लश्कर तो वाकई में बहुत बड़ा था। वहां पर सुलेमान शाह को शिकस्त हुआ और सुलेमान शाह पीछे की तरफ मोड़ा और उस महाज से फतह समेटे बगैर वापस चला गया, जबकि सुंगुरतकीन आखिरी सांस तक लड़ा और उसके बाद एक राह पर फरार हो गया। फरार होने के बाद उसके पीछे 2 बजांतीनी सिपाही पीछे थे उसके, और उसके अलावा एक उसके साथ अपना सिपाही था। रास्ते में उन्होंने 2 बजांतीनी सिपाहियों को मार डाला, एक को जलाया और अपनी अंगूठी उसे पहना दी और अपने सिपाहियों को कहा कि इसको कबीले ले जाओ और लोगों को कहो कि सुंगुरतकीन मर चुका है। सबको पता चला कि सुंगुरतकीन मर चुका है, लेकिन सुल्तान के अलाउद्दीन के कुबाद ने उसके साथ एक और प्लान बनाया था। उसको कहा था कि आप मंगोलों में जाए जासूसी करने के लिए। अब इधर लोग समझ रहे थे कि वो सुंगुरतकीन जो है ना वो मर चुका है, लेकिन सुंगुरतकीन मंगोलों में गया जासूसी करने के लिए। इस जगह से सुंगुरतकीन बहुत मशहूर हुआ। सुंगुरतकीन से लोग जासूसी करने का तालीम लेते थे। उसका पोता अलबाई, उसका परवरिश भी सुंगुरतकीन ने ही किया था और उसको जासूसी समझाई थी। खबरों के मुताबिक और तारीख के मुताबिक अलबाई सुंगुरतकीन से भी 2 उंगलियां आगे था। जी हाँ नाज़रीन कराम, चूँकि तारीख ये कह रहा है कि वो अपने दादा से भी 2 उंगलियां आगे था, तो मुझे लगता है कि ये अलबाई का एक बड़ा प्लान होगा जो कि आगे चलकर आपको देखने और सुनने को मिलेगा। जबकि बात करें बेगम और इसकी शादी की, तो नाज़रीन कराम ये शादी हो सकती है, क्योंकि बेगम खातून एक लालची खातून है। जैसे कि आपको पता है वो लालच के लिए सब कुछ करती है। वो ये चाहती है कि मैं कईयों को अपनी मुट्ठी में कर लूँ। इसके लिए उन्होंने उस्मान गाजी के साथ शादी करना चाही, लेकिन गोंचा को पता चल गया और गोंचा ने उन्हें बार बार धमकाया। इसके बाद अब उसको एक सुनहरी मौका है कि वो कई से शादी कर ले, यानी एक कई सिपाही से शादी कर ले। वो तो पिछले एपिसोड में उसको पता चल गया है कि अलबाई अलप एक कई है। तो आने वाले ही एपिसोड में आप देखोगे, आने वाले नहीं शायद चंद एपिसोड गुजर जाए, कि इन दोनों की शादी हो सकती है। अलबाई का राज फाश करने वाला कोई और लड़की नहीं होगी, बल्कि बेगम खातून होगी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।